حد محدود ولا نعت معدود ولا أجل ممدود ولا وقت محدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح بعصمته سید القونین رسول الثقلین جد الحسنین مصطفى الامجد محمود احمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الغر المیامین والعمیر المؤمنین والحسن المسموم بقتیل سم جفا والحسین مظلوم شہید کربلا بلا جرم ولا خطا وسیدة الجلیلة المعصومة المقدومة المظلومة المرحومة المحرومة الحق میراث ابیہا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. صلوات علی محمد. تمام ہزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اشرا محرم الحرام کی چھٹی تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. امام بارگاہ کرنے مصطفیٰ حسین جعفری میں موضوع اختیارات محمد و آل محمد. پروردگار نے اس کائنات کا آئین، اس کائنات کا اصول، اس کائنات کا قانون، اس کائنات کی کتاب آئین اگر کسی کتاب کو بنایا ہے تو وہ قرآن مجید ہے، وہ قرآن کریم ہے. کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، کوئی ایسا فیصلہ نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. جو اللہ کو محدود سمجھتا ہے وہ قرآن کو بھی محدود سمجھتا ہے، علم قرآن کو بھی محدود سمجھتا ہے. اور جو اس کے نزدیک اللہ لامحدود ہے تو اس کو معلوم ہے کہ قرآن کی آیات بھی، قرآن کے معنی بھی لامحدودیت رکھتے ہیں. رسول خدا نے حکم یہ دیا ہمیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی دامن چھوڑ دیا تو تمہارے لیے ہلاکت ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے اس وقت تک متمسک رہیں گے کہ جب تک میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آ جاتی. اس میں سے ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت رسول. میں گھر میں کب اٹھتا ہوں، کب سوتا ہوں، کب دوسرے پہر کا کھانا کھاتا ہوں،
کب شام کا کھانا کھاتا ہوں، میرا کون دوست گھر میں آتا ہے، مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، یہ میرے پڑوس والوں کو نہیں بلکہ گھر والوں کو زیادہ پتا ہے۔ سنت رسول کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو سیرت اہل بیت دیکھی جائے یا اس کی سیرت دیکھی جائے کہ جو رسول کے دوستوں میں سے ہو۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بزرگی تک کی رسول کی سیرت پہ عمل کریں۔ دوست اتنی ہی بتا سکتا ہے جتنی گھر کی باہر، اور گھر والا اتنی بتائے گا جو گھر کے اندر ہے۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کدھر کی۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم شان مسلمہ رکھتے ہیں، یہ شرف ہم ہی کو حاصل ہے، ہم غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور دو ہاتھ خدا نے ہم کو دیے، دونوں میں بحکم پیغمبر ایک ہاتھ میں عبرت کا دامن ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے ہیں۔ جو لوگ قرآن سے دشمنی کر رہے ہیں ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ اگر تم قرآن سے دشمنی کر رہے ہو تو اسی لیے کر رہے ہو کیونکہ تم تک اتنا ہی قرآن پہنچایا ہے کہ جتنا یہاں والوں کی عقلوں میں سمجھ آئے۔ اگر تم قرآن کو در اہل بیت سے حاصل کرتے، اگر تم قرآن کی آیات کو اہل بیت کے در سے سمجھتے تو تم کبھی قرآن کی بے ادبی نہیں کرتے۔ وہ کون سی اقوام ہیں کہ جو قرآن پڑھ کر ترقی کر رہی ہے، اور وہ کون سی قوم ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن صرف رٹنے کا نام نہیں ہے، قرآن صرف زبان پہ لانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن اس وقت قرآن بنتا ہے جب تم قرآن کو اپنے عمل سے دکھاتے ہو کہ میں نے قرآن پڑھ لیا۔ اسی لیے ہم کسی حافظ قرآن سے نہیں بلکہ محافظ قرآن سے قرآن لیتے ہیں۔ حافظ بہت ہیں قرآن، صرف وہاں کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے یہاں بھی بہت ہے۔ قرآن حفظ کرنا صرف کام نہیں، بتانا یہ ہے کہ اللہ نے کس کو اپنے علم کا وارث بنایا، کس کو اپنے ملک کا وارث بنایا ہے، میں بتا چکا ہوں۔ جو اس سے ملک کا وارث ہے وہی اس سے علم کا بھی وارث ہے۔ علی بتائیے کیا شے اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ یا اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ علی نے کہا سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے سوائے قرآن کے، اسی لیے کہ قرآن اس کا علم ہے اور علم اس کی ذات ہے، سوائے قرآن اور علم اس کی ذات ہے۔ تو بتاؤ اور پوچھو اس سے کہ جس کے گھر میں قرآن آیا ہے قرآن کا وارث کون؟ وہی قرآن کا وارث ہے جو علم الہی کا وارث ہے، اور وہی علم الہی کا وارث ہے جو انبیاء کا وارث ہے۔ انبیاء کا وارث کون ہے؟ تو امام صادق صرف اتنا سلام